یہ جو ماحول اس وقت بن چکا ہے، ظاہری بات ہے وہ سیاسی چیزیں اور وہ ان پہ تو خیر ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، شاید بات کریں گے بھی، لیکن کل رات جو پاکستان کے وزیر اطلاعات نے 2 بجے ایک سٹیٹمنٹ دی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ اس حوالے سے دی گئی کہ اب ہم یہ بلیو کر لیں کہ جو لڑائی ہے وہ ایمیننٹ ہے، وہ ہونی ہے، اور یہ کسی وقت بھی یا کسی موقع پر بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو گزشتہ رات کو سٹیٹمنٹ دی گئی وہ بڑی سنجیدہ سٹیٹمنٹ ہے. وہ ویسے نہیں دی گئی کہ ہمیں کوئی خدشہ تھا. یہ کریڈیبل انٹیلیجنس ہے اور بھارت کی طرف سے تو مسلسل اس قسم کی چیز کا بار بار اس کا کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، اور اس طرح کی وہاں سے انٹیلیجنس بھی آ رہی ہے. اب میرے بھی تھوڑے بہت رابطے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا میں کافی عرصہ کام کیا. وہ لوگ جی جو بہت قریب ہیں اس وقت مودی سرکار کے، جو آ کے عالمی میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، اپنے ذرائع کو بتا رہے ہیں، تو بڑے جو ان کا قریبی سرکل ہے وہاں سے جو خبر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک وہ چیز نام لے رہے ہیں کہ جی 13ویں کی ایک پوجا ہوتی ہے وہاں پہ. جب کوئی شخص مارا جاتا ہے تو 13 دن کے بعد اس کی ایک پوجا ہوتی ہے جس کو 13ویں وہ کہتے ہیں. اب یہ بھارتی حکومت کی ایک انتہائی سینئر جو سورس ہے اس نے ایک عالمی میڈیا کے ایک صحافی کو بتایا کہ جی بہت سارا ہم پہ جو پریشر آ رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 13ویں کی ہم پوجا کریں گے، جو 5 مئی کو وہ تاریخ پوری ہو رہی ہے، تو ہم ان مرنے والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ایکشن لینے کے لیے ہم پہ دباؤ آ رہا ہے. اچھا. تو یہ ایک بڑی سنجیدہ سورس کے ذریعے یہ خبر میرے تک پہنچی. تو میرے خیال میں پاکستان کی جو حکومت ہے ان کے پاس پھر کریڈیبل انٹیلیجنس ہے، تو انہوں نے اس قسم کی بات کی. اور ادھر بھی جو انر سرکل ہے وہاں کا اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کا، وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اب کیا وہ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگانا ہے. یہ نہ ہونا کہ وہ جو سارا ان کا ایڈونچر ہے وہ الٹا پڑ جائے. بنیادی طور پہ تو کاروائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ووٹر سپورٹر کو مطمئن کیا جا سکے. اب تک وہ شاید یہ اس چیز پہ شور نہیں ہے کہ آگے سے پاکستان کا کیا رسپانس آئے گا، ہم کس قسم کی کاروائی کریں. لیکن جتنی انہوں نے ہائپ کریٹ کر دی ہے، جتنا انہوں نے بیانیہ بنا لیا، تو لگتا یہ ہے کہ مودی اور ان کا جو انر سرکل ہے وہ اپنے بیانیے کا قیدی بھی بن گیا ہے. اور اس کی وجہ سے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت عالمی سطح پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے اور پاکستان کی حکومت جو کہہ رہی ہے، یقیناً یہ کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ بھارت کوئی نہ کوئی کاروائی کرنا چاہتا ہے اگلے کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں کے اندر. رانا صاحب، یہ چیز آپ نے ظاہری باتیں دیکھی ہے، 2019 بھی آپ نے دیکھا، بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی. آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ ابھی تک گفتگو ضرور ہوئی ہے لیکن دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ نیوکلیئر ممالک ہیں دونوں، اگر کوئی دست درازی ہوتی ہے یا کم از کم ایگریشن ہوتا ہے تو دنیا کود پڑے گی اس پورے معاملے میں. ابھی تک ہمیں وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو بیان آیا وہ بھی اس کے اندر ایک مزاح کا ایلیمنٹ بھی تھا، شاید وہ جان بوجھ کر انہوں نے کہا کہ 1000 سال پرانا ان کا مسئلہ ہے. سو آپ کے نزدیک ابھی دنیا کی اٹینشن یہ گین نہیں کر پایا یہ مسئلہ، یا وجہ کوئی اور ہے؟ نہیں، دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے اطہر بھائی سے سوال پوچھا تھا اس کا جواب بھی میں دوں گا، لیکن پہلے آپ کے اس سوال کا کہ کیا ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تو بڑا سوچ سمجھ کے جواب دیا اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے حوالے سے کہ وہ بات کریں گے. سعودی وزیر خارجہ بات کر رہے ہیں، ایران بات کر رہا ہے. یہ نہیں ہے ممکن کہ اتنا بڑا تنازع 2 ایٹمی قوتوں کے بیچ میں کھڑا ہو اور وہاں پہ ایک پاگل پن سوار ہو انڈیا کے اوپر، مودی کے اوپر، چاہے وہ 5 تاریخ کی پوجا ہے یا کچھ بھی ہے. لیکن جو آج 8واں دن ہے، جواب ان کا فالس فلیگ، ہم پہ الزام اور اس کا جواب نہ دینا، تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایئر پاور کا مسئلہ ہے. انڈیا کے جو اسکواڈن ہے نا، جو زیادہ رشین طیاروں پہ ہیں وہ گراؤنڈ ہے. روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ان کے اسکواڈن بہت زیادہ گراؤنڈ پہ ہیں. آپ تعداد جتنی مرضی گن لیں، ہوا میں کتنے آتے ہیں. اس وقت الحمدللہ پاک فضائیہ بہت آگے ہے ان سے، اور وہ رافیل لا رہے ہیں. تو J-10 کو مت بھولیے گا. اور اس J-10 کا ہی میزائل جو ہے وہ 150 کلومیٹر پہ جاتا ہے، جو اسلام آباد سے نکلے تو سری نگر کے پار جاتا ہے کھڑے ہو کے، ایئر ٹو ایئر مقابلے کے لیے. تو JF تھنڈر پہ بھی جو ہمارا بلاک 3 ہے اس کے اندر بھی یہی میزائل فٹ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ان کو براموس ہو ان کے پاس یا کچھ بھی ہو، ایٹمی وار ہیڈز کے میزائل چلنے ہیں یا کچھ بھی چلنا ہے، یہ بہت دور کی بات ہے. لیکن یہ بات اس لیے انڈیا کے نزدیک موجود ہے کہ ہم نے لمبی چوڑی لڑائی نہیں لڑنی. جو ہم نے ان کے مقابلے میں اپنے ایٹمی بم چھوٹے بنائے ہوئے ہیں، وہ جو انہوں نے ڈیزائن بنایا ہوا ہے نا کہ ہم آزاد کشمیر کے کچھ حصوں میں گھس جائیں گے، تو آزاد کشمیر کے اوپر تو دنیا کا کوئی کنونشن ہم پہ لاگو نہیں نہ ہوگا کہ جب انڈین وہاں بیٹھے ہیں اور تو ان کے اوپر ایٹم بم نہیں برسایا جا سکتا. نقصان جو کچھ بھی ہوگا. جب آپ پاکستان کی طرف آئیں گے تو آج آپ انڈین میڈیا کو اگر دیکھیں
تو وہ بڑی کھلم کھلا وہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ جہلم 1902 میں کیسے جہلم کا ایک پاور ہاؤس کے لیے پانی ٹنل میں لے کے جایا جا رہا تھا. وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح خشک کر دیں گے پاکستان کو. تو پاکستان نے تو ود فل سپیکٹرم جواب دینے کا بتا دیا ہوا ہے, اور اس میں وہ غیر روایتی یعنی ایٹمی ہتھیار سیدھے سے استعمال ہونے ہیں اگر آپ اس طرح کی سوچیں گے بھی. ٹھیک. اچھا یہ نائی صاحب ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں بھارت کے ساتھ ایک ہسٹری بھی ہے, بڑی ڈیفیکلٹ ہسٹری ہے بھارت کے ساتھ. ایک چیز جو اچھی بھی ایک طرح سے ہے کہ چلے ہمیں لگ رہا ہے, لیکن کیا ہم بحثیت قوم یا سیاسی جماعتیں بحثیت اپنے ذاتی مسائل کے, اپنے تمام تر ایشوز کے اکٹھے ہو پائے ہیں اب تک اس معاملے کے اوپر, اس مدعے کے اوپر آپ کے نزدیک؟ دیکھیں جی منیب, پہلے تو شکریہ بہت بہت. اگر نہیں بھی اس طریقے سے ہو پائے تو میرا خیال ہے کہ جو ٹینشن ایکسکلیٹ کرتی جائے گی, اور ایک دفعہ کوئی جنگ کے جو بادل ہیں یا دھواں جو ہے وہ پوری قوم دیکھ لے گی تو ساری قوم اکٹھی ہو جائے گی. لیکن ابھی بھی خاصی اکٹھی ہے. میں حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اطہر کی ٹون, میری ٹون, عامر کی ٹون, ہمارے اندر کتنا فرق ہے, اور میں سارے ہیں کہ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ہم کس طریقے سے ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہوتے ہیں, سینہ سفر ہوتے ہیں. اور پھر میں نے ہر ایک کو دیکھا, میں تو میرا چونکہ بہت ایک وسیع حلقہ ہے پی ٹی آئی کے عام ورکرز تک, یا میرے فیملی کے اندر سارے لوگ ہیں, تو میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ابھی انہوں نے سیاست کے جو تھے نا, ان کا جو تیکھا پن تھا, جو اگریشن تھی, وہ انہوں نے پس پش ڈالی ہوئی ہے. میرا خیال جتنی بھی ڈالی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کی بہت ہی ستائش کرنی چاہیے, کیونکہ مت بھولیں کہ ان کے نزدیک وہ تو بڑے جی مظلوم ہیں, ان کے اوپر تو بڑا ظلم ہوا ہے. ان کا اپنا ایک موقف ہے جو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, اطہر کو, عامر صاحب کو, سارے ہم جانتے ہیں. لیکن دو تین چیزیں ہیں. میں حقیقت ایکسیپشن لیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈین جو ہے وہ بالکل دھوکہ باز ہیں اور بالکل جھوٹے ہیں, اور بہت ہی آپ نے دیکھا جس طریقے سے میڈیا جو ہے ایک پورا ایک کورس کے ساتھ, ایک ردم کے ساتھ جو جس طرح جھوٹ بول رہا, پھر اس کے پیچھے ان کا جو بھی ان کی جو بیک اپ ہے اور انفارمیشن دی جا رہی ہے. اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ, اور اللہ کرے کہ یہ ایسا ہی ہو, انڈیا کبھی جرت نہیں کرے گا. انہوں نے میکسیمم کیا کیا کہ ریفل کل اڑائے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہے, آپ نے ویلاگ بھی کیا ہے, رات کو اڑائے ہیں, اسی کو دیکھ کے, اور انہوں نے انفارمیشن جو ہے تیسری چوتھی دفعہ غلط دے رہے ہیں. اب دو تین واقعات ہوئے ہیں جن کو آپ دیکھ لیں کہ جو کہ بڑے سبسٹانٹیو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مودی نے ایک سیکورٹی کانفرنس کی اٹینڈ کی 2-4 دن پہلے, اور اس کے پیچھے یقین آنے کے پہلی جو تصویر دی, وہ تصویر کو اچھا امپیکٹ نہیں دیا مودی کے جو ٹاپ سیکورٹی آفیشل تھا, بڑے چپ سادے, اور اس کے اندر کوئی اگریشن نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ان کو کہہ دیا کہ ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, جو اپنے جرنیلوں کو کہہ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کو پتہ ہے جی کہ چائنیز فارمیشن, وینگ ہی کا ایک فون آیا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کو یا فارم منسٹر صاحب کو, اسحاق ڈار صاحب کو, 3-4 دن پہلے. انہوں نے کیا کہا, اس نے بڑا لفظ ان کو دیکھیں کہ ہم پاکستان کی لیجٹیمیٹ سیکورٹی کنسرن کو یقینی بنائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے, پاکستان کی, اور دوسرا لفظ سیکورٹی کو یقینی بنائیں گے. یہ 2 لفظ ہیں. اور مت بھولے کہ چائنا کے پاس جو انفارمیشن ہے, میرا نہیں خیال کہ میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, یو ایس سے زیادہ ہے. ان کے سیٹلائٹ پورے انڈیا کے اندر جہاں سے کوئی اسکریمبل ہو رہا ہے, کوئی جہازوں کا کسی موومنٹ ہو رہی ہے, وہ پاکستان کو اس سے پہلے اطلاع دے دیں گے. اور پاکستان جو ہے اس لحاظ سے انڈیا پہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے. یقین یعنی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کی فوج جو کچھ کر سکتی تھی آرٹلری کھلی پڑی ہے, ہم بھی مار رہے ہیں, ان کو وہ بھی مار رہے ہیں, خالی گولے چلتے رہے. اللہ کرے نہ کرے کیجویلٹی دونوں سائڈ ابھی تک تو نہیں ہوئی اور نہ ہو. باقی زیادہ میرا خیال ہے کہ شاید نیول جو ہے وہ آگے انڈیا, وہ سمندر کے اندر تھوڑا بہت آگے کوئی کرے. ایئر فورس بالکل پاکستان نہیں آئے گی, مجھ سے لکھا لیں. یہ نہیں کہ دل نہیں کر رہا ہوگا, وہ اندر سے ان کو سپیس نہیں مل رہی نا ٹو گیٹ انٹو پاکستان, لیکن سپیس نہیں مل رہی. ان کو پتہ ہے پاکستان ہم ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, ایئر کے لحاظ سے, انفارمیشن کے لحاظ سے, انٹیلیجنس کے لحاظ سے, بیکاز آف چائنا, اور کہ ہم جو ہے بہت آگے کھڑے ہیں. اور وہ کبھی بھی ان کو پتا ہے کہ جی وہی حال ہوگا جو پلوامہ کے اوپر ابھی نندن صاحب والی چائے جو ہے ان کے لیے ایک کمزوری بن